اور ضروری مسئلہ جو آج کل زیادہ چل رہا ہے واٹس ایپ کے اوپر بھی، ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی دوسری نماز نہیں ہے۔ اگر فرض نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو کوئی دوسری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر ہم یہی کہتے ہیں کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے تو دوسری سنت وغیرہ نہ پڑھو۔ اگر کسی نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو فوراً وہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور فرض نماز میں شریک ہو جائے۔ یہی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن فجر کی سنت کا جو مسئلہ ہے وہ اس سے کچھ الگ ہے۔ ہمارے لوگ کچھ اس حدیث کو لے کر یہ زیادہ مسئلہ پوچھنے لگ گئے کہ بھائی جب حدیث میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو دوسری نماز مت پڑھو، پھر یہ جو لوگ فجر کی سنت پڑھتے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے؟ فجر کی سنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ آپ نے فجر کی سنت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت نماز یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، فجر کی 2 سنت۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی فرمائی کہ اگر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے کچل جانے کا بھی تمہیں خطرہ ہو تب بھی فجر کی سنت مت چھوڑنا۔ تو اس سلسلے میں احادیث میں آپ نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، اس لیے ہم نے یہ بات فرمائی، یعنی ہمارے فقہاء نے یہ بات کہی کہ فجر کی سنت آپ پڑھو جب تک آپ کو 1 رکعت ملنے کا یقین ہو یا امام کے ساتھ قاعدہ ملنے کا یقین ہو۔ اچھا، تو یہ بات کیسے فرما دی؟ یہ بات خود انہوں نے نہیں فرمائی، انہوں نے صحابہ کے عمل سے یہ بات فرمائی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ علماء کو اس بات کا کیا حق ہے جب اللہ کے رسول ہی خود فرما دے رہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوسری نماز مت پڑھو۔ تو آج کے زمانے کے لوگ زیادہ حدیث کو سمجھتے یا صحابہ زیادہ سمجھتے تھے؟ کون زیادہ سمجھتا تھا؟ صحابہ۔ صحابہ کے سلسلے میں مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، ایسے بڑے بڑے صحابہ کا یہ عمل موجود ہے کہ وہ نماز کے لیے فجر میں مسجد میں آئے اور امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو وہ مسجد میں ایک کونے میں ایک سائٹ میں انہوں نے اپنی فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی ہے۔ جب صحابہ نے فجر کی 2 سنت پڑھی ہے، اس لیے ہمیں بھی ایمان والوں کو بھی فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام کرنا ہے۔ کب تک؟ جب تک امام کے ساتھ 1 رکعت ملنے کا یقین ہو یا قاعدہ ملنے کا یقین ہو۔ یہ عمل کرنا اور ایسا اہتمام کرنا یہ عین صحابہ کا طریقہ ہے، اور جس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں وہ صحابہ کے عمل سے ناواقف ہے، اور حدیث کو وہ صحابہ سے زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں۔ نبی کی بات کو صحابہ زیادہ سمجھتے تھے، اس لیے اس میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور فجر کی سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ آپ تو تہجد کا اہتمام کرو، تہجد میں اٹھو، اور بعد میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنت گھر سے پڑھ کے آؤ۔ اتنے جلدی اٹھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ آخری درجہ ہے کہ ایسی صورت پیش آ جائے تو ایسا کر لو، ورنہ ایمان والوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے اور فجر کی سنت گھر سے پڑھ کر آئے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہے۔